حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زندگی میں 2 دن کبھی نہ بھولنا۔ ایک دن جب میرے دادا امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، اس دن خوب خوشی منانا۔ اور دوسرا دن جب میرے دادا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اس دن خوب رونا، غم منانا۔ تمہارا غم حسین میں آنسو کا ایک قطرہ نکلنا تمہارے بے انتہا گناہوں کے بخش دیے جانے کا سبب بنے گا۔ امیر المومنین امام المتقین وسیع مصطفیٰ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن تمام آدمی محشور ہوں گے تو ایک شخص مجھے آواز دے گا اور وہ کہے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آج قیامت کے دن آپ اپنے چاہنے والوں کو اور اپنی اہل بیت کے محبوں کو اور جو آپ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہوں اور آپ کے دشمنوں سے اور آپ کی اہل بیت کے دشمنوں سے تبرہ کرتے ہوں، ان کو آج قیامت کے دن انعام دلوائیں۔ تو میں بارگاہ خداوند عالم میں یہ عرض کروں گا کہ اے میرے پروردگار، تو ان سب کو داخل جنت فرما، اور وہ لوگ جس دروازے سے چاہیں گے داخل بہشت ہوں گے۔ اے علی، تم سے محبت کرنے والے قیامت کے دن اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، میری روح تمہاری روح ہے، میری طینت تمہاری طینت ہے، میرا گوشت تمہارا گوشت ہے، میرا خون تمہارا خون ہے، اور میرا نفس تمہارا نفس ہے۔ اے علی، جس نے تمہیں گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اے علی، جو تم سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا۔ اے علی، تمہارے چاہنے والے ہمارے خمیر کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو جو شخص ان کو دوست رکھے گا وہ ہمیں بھی دوست رکھے گا، اور جو شخص ان سے غضبناک ہوگا وہ ہم سے بھی غضبناک کرے گا۔ اے علی، تمہارے چاہنے والے خدا کے چاہنے والے ہیں، تمہارا دوست خدا کا دوست ہے، اور تمہارا گروہ اللہ کا گروہ ہے، اور تمہارا دوست سعادت مند ہے اور تمہارا دشمن بدبخت ہے۔ اے علی، تمہارے لیے جنت میں خزانہ ہے اور تم جنت کے ذوالقرنین ہو۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک بلند زمین پر جمع فرمائے گا، آفتاب سوا نیزے پر ہوگا اور زمین پسینہ جذب نہیں کرے گی۔ لوگوں کے جسم سے پسینہ نکلے گا اور وہ گھبرا کر کہیں گے کہ اے خداوندہ، تو ہمارا فیصلہ کر دے، بھلے ہمیں جہنم ہی میں ڈال دے۔ اس لیے کہ اس وقت اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ یہ خیال کریں گے کہ جہنم ہی بہتر ہے۔ تو وہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے، اے اللہ کے نبی، ہماری مدد فرمائیے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، اے میرے بیٹو، میں تمہاری مدد و سفارش نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسے سچے بیٹے کے پاس بھیج دیتا ہوں جس نے 950 برس قوم کی خدمت کی، وہ دعوت دین دیتے رہے اور قوم ان کو جھٹلاتی رہی، اللہ تعالیٰ ان کی صداقت کی گواہی دیتا رہا، وہ نوح علیہ السلام ہے۔ تو وہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے، یا نبی اللہ،
ہمارا حساب کتاب کرا دیجئے، ہم سب بڑی مصیبت میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں، مگر تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتا دیتا ہوں جس کو خدا نے اپنا خلیل بنایا ہے، تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے اور وہ لوگ کہیں گے اے خلیل خدا ہماری مدد فرمائیے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں تم لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک ایسے شخص کے حوالے کیے دیتا ہوں جس سے خدا تعالیٰ نے کلام فرمایا، اسے کلیم اللہ ہونے کا شرف بخشا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو وہ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے کلیم اللہ ہماری سفارش کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تم لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا ہوں، ہاں میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتا دیتا ہوں جو کلام خدا سے نئی مخلوق پیدا کرتے تھے اور اندھوں کو بینائی دیتے تھے اور بیمار کو صحت مند کر دیتے تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو وہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے روح اللہ ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تم لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا ہوں، ہاں تمہیں ایک ایسی ہستی کا پتہ بتا دیتا ہوں جس کی خوشخبری میں خود سنایا کرتا تھا، اور وہ ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ سب لوگ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور طلب شفاعت کریں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے اور جنت کے دروازے کی زنجیر کو ہلائیں گے۔ آواز آئے گی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر خدام جنت آئیں گے اور دروازہ کھول دیں گے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جنت کی نعمتوں پر پڑے گی تو آپ عظمت الہی سے سجدے میں گر جائیں گے۔ آواز آئے گی اے میرے حبیب سجدے سے سر کو اٹھائیے، مجھ سے سوال کریے، جو آپ چاہیں گے وہ ملے گا، جس کی چاہے شفاعت کیجیے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر کو اٹھا کر پروردگار عالم کی بزرگی بیان فرمائیں گے، ایسی جیسی کسی نے آج تک بیان نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ اتنے میں ایک فرشتہ ظاہر ہوگا اور وہ کہے گا اے محبوب رب العالمین دریائے رحمت جوش میں ہے، آپ جس کی چاہے شفاعت کریں۔ تو بس میں محبان اہل بیت کو داخل جنت کر دوں گا۔ اے علی آپ میرے مددگار ہوگے، لیکن اے علی اس جنت کے حاصل کرنے والے کون ہوں گے؟ اے علی یقیناً وہ تمہارے چاہنے والے اور تمہارے بچوں کے چاہنے والے ہوں گے۔ اے علی اے میرے بھائی، اے میرے وسیع، دین اسلام کا یہ پودا جو ہم نے لگایا ہے، مخالف اسلام اور دشمن دین خدا جب اس کو گرانا چاہیں گے تو اسلام کو تمہارا فرزند حسین بچائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی شان مقدس تو یہ ہے کہ آپ ابو الائمہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے ہیں، اور امام مجاہد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے قوت بازو ہیں۔ آپ کو ابو الائمۃ الثانی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی نسل مطہر سے 9 امام علیہ السلام کی ولادت مطہر ہونی تھی۔ آپ بھی اپنے بابا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تنہا افضل زمانہ، معصوم اور عالم علم لدنی ہیں۔ ابھی آپ کی ولادت میں
کچھ روز باقی تھے کہ جناب ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا ہے۔ اس خواب سے جناب ام الفضل بہت گھبرا گئی اور آپ دوڑتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، حضور آج میں نے ایک بہت ہی حیران کن خواب دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا خواب دیکھا ہے؟ جناب ام الفضل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا ہے۔ خواب سنتے ہی حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ بہت اچھا خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن مقدس سے ایک بچے کی ولادت ہوگی اور وہ تمہاری آغوش میں بھی آئے گا۔ جناب ام الفضل کہتی ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت مطہر ہوئی اور آپ میری آغوش میں بھی آئے۔ جیسے ہی 3 شعبان 4 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت مطہر ہوئی، اہل بیت رسول کے گھر میں ایک خوشی کا سما چھا گیا اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، امام حسین علیہ السلام کو بوسہ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں اذان ادا فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے اس نواسے کا نام اللہ کے حکم سے حسین رکھا۔ حسن اور حسین ان ناموں کو اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر اپنے حجاب میں رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مقدس امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دے کر بڑی دیر تک امام حسین علیہ السلام زبان رسول کا ذائقہ لیتے رہے کہ بے ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ولادت امام حسین علیہ السلام کے کچھ ہی دیر بعد جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ حسین کا گلا چوم رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بابا جان کو جب آپ نے اس حالت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے میرے بابا جان، آپ بہت غمگین لگ رہے ہیں، کیا سبب ہے جو آپ اتنے غمگین ہو گئے ہیں؟ اور اے میرے بابا جان، لوگ تو اپنے بچوں کا چہرہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور سر پر بوسہ دیتے ہیں، اور آپ حسین کا گلا چوم رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے اور آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے میری بیٹی، یہ میرا حسین میرے دین کو بچائے گا اور ان قریب میری ہی امت میرے اس بچے حسین کو نہایتی ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دے گی۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کیا اس وقت آپ نہیں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ آپ، نہ علی اور نہ حسن ہوگا، بس میرا حسین اکیلا ہوگا اور میرا حسین شہید ہو کر میرے دین کو بچائے گا۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے میرے بابا جان، تو میرے حسین پر کون روئے گا؟ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری راحت جان، اللہ کی جانب سے موجود ایک قبیلہ ہے جو تا قیامت میرے حسین کی مظلومیت پر آنسو بہائے گا۔ اس گروہ کا وعدہ ہے کہ نہ وہ حسین کو بھولیں گے اور نہ حسین کی شہادت کو بھولیں گے۔ ان کی سانسوں میں میرے حسین کا ذکر ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے میرے بابا جان، میں بھی وعدہ کرتی ہوں میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے حسین پر آنسو بہانے والے، میرے حسین کی مظلومیت پر رونے والے جنت نہ چلے جائیں۔ السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ اے میرے پاک پروردگار، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے ہم سب کو غم حسین میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ الہی آمین۔